الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سرکار دو جہاں محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر روزانہ کثرت کے ساتھ 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا، اور جس چیز کے ساتھ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا ہاتھ مبارک مس ہو جائے، لگ جائے، ٹچ ہو جائے، تو جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ آج بدھ کا دن ہے اور انشاءاللہ عز و جل 7 مرتبہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس سورت کی تلاوت کریں گے، اور اس بارے میں بات کریں گے کہ آیا استخارے کی حقیقت اور حقائق کیا ہیں، اگر کسی کو خواب آتی ہے تو کس وقت کی خواب کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے، اور کون سے دن میں کون سے اعمال یا اذکار کرنے سے ہمیں کیا حاصل ہو سکتا ہے۔ کچھ لمحوں میں انشاءاللہ عز و جل ہم یہ کچھ بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ اللہ عز و جل کی ذات کی بارگاہ میں دعا ہے حق سننا اور بولنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے گزارشات کروں گا کہ درود پاک کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس کے بعد گزارشات یہ کروں گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صف اول میں نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ اور جب بھی آپ کو کچھ مشکل پیش آئے، پریشانی آئے، یعنی کوئی آپ کا دل بے چین ہو، تو الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی آیت کی کثرت کیجیے گا۔ ایک حرف کے برابر اللہ عز و جل کی ذات 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور جو شخص بھی پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون کی کثرت کیا کرو، جب تمہیں کوئی خوشی ملے یا غم کی خبر ملے۔ یہ محبوب رب العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم آپ کی ذات اقدس مکمل قرآن مجید ہے، اور مکمل قرآن مجید کے ایک ایک حرف کے موتیوں کی طرح پویا گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ تو دوستو، خواب کی بات کی جائے تو اگر تو وہ خواب آئے نماز فجر کے وقت یا تہجد کے وقت، یعنی انسان گہری نیند میں جاتا ہے تو اسے خواب آتی ہیں خود کے لیے یا کسی کے لیے، تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ اچھی خواب ہو تو وہ کیا اس کا سبب بنتا ہے ہماری نیکیوں کا، اللہ ہم سے راضی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ درود پاک پڑھنا، ذکر کرنا، نماز ادا کرنا، صدقات کرنا، سچ بولنا، ایمانداری، دیانتداری، تو اچھوں میں بیٹھنا، اچھی صحبت، تو یہ اچھے خواب کی نشانی ہے۔ اگر انسان کو برا خواب آتا ہے، کوئی ایسا خواب آتا ہے، تو اس سے یہ ہم نتائج حاصل کریں گے کہ ہماری عبادت میں سستی ہے، ہمارے عمل میں سستی ہے، اور اللہ ہم سے ناراض ہے، اور ہمیں اشارہ ہو رہا ہے کہ آپ لوٹ آؤ، توبہ کر لو سچی، کہ اس سے پہلے کہ تمہیں گناہوں کی وجہ سے سزا دی جائے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے، اور جیسے جیسے انسان کے گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو اللہ عز و جل کی ذات کی بارگاہ میں جھک کو اور توبہ کرنی چاہیے ہمیں۔ اگر ہم توبہ استغفار نہیں کریں گے، سچی توبہ کر کے لوٹ نہیں آئیں گے، تو نہ جانے اس کی نتائج کیا ہوں گے۔ اس کے نتائج بہت سے ہو سکتے ہیں اور بہت سی صورت اختیار بھی کر سکتے ہیں، اور جس کی وجہ سے انسان تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پہلے تو ہم نے استغفار کرنی ہے اور توبہ اور اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کے سچی توبہ کی توفیق مانگنی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل وہ بخشنے والی ذات ہیں۔ اب چلتے ہیں استخارے کی طرف۔ دیکھیں، استخارے کی بات کی جائے
تو اس میں آپ نے 2 نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی چند آیات اور چند صورتوں کی تلاوت کرنی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طرح لیٹا جاتا ہے، اور اللہ عز و جل کا جو حکم ہوتا ہے وہ انسان کو کچھ اشاروں میں سمجھ آ جاتی ہے، اور برکیف ہم اس کو حقائق اور 100% کی بات نہیں کریں گے، باقی جو بھی ہوگا اللہ عز و جل کے حکم سے ہی ہوگا، اور اللہ عز و جل کے حکم سے ہی ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کیا کرو کہ تمہارے کام ادھورے نہ رہ جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چھوٹے چھوٹے اعمال میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کرتے رہیں گے۔ اب چلتے ہیں سورت کی طرف۔ 7 مرتبہ 3 صورتوں کے بارے میں بتاؤں گا، انشاءاللہ تعالی اس کی آپ تلاوت کریں۔ انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ سورہ قدر۔ اب بات کرتے ہیں دوسری سورت کی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان کو انشاءاللہ عز و جل ہم 7 مرتبہ پڑھیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو جادو جنات سے آپ بچے رہیں تو انشاءاللہ اس کے لیے 3 صورتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم جب بھی آرام فرماتے تو یہ تینوں صورتوں کو پڑھنے کے بعد اپنے آپ پر دم کرتے، تو انشاءاللہ عز و جل سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو خوب اجر اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک اور درود سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پر جو بھی شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کا بہترین اجر اور اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔